السلام علیکم دوستو، میں ہوں حنزلہ خان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے ساتھیو، کبھی ایک سرزمین تھی جہاں فجر کے اذان کے ساتھ زیتون کے باغوں میں صبح کا آغاز ہوتا تھا، جہاں مسجد اقصی کی میناروں سے نکلنے والی نورانی کرنیں پورے شہر کو منور کر دیتے تھے، جہاں فلسطینی مائیں اپنے بچوں کو رلائے سناتے تھے جن میں آزادی کی گیت گونجتی تھی۔ یہ سرزمین فلسطین کہلاتی تھی، امت مسلمہ کا دل، انبیاء کی سرزمین اور لاکھوں انسانوں کی پناہگاہ۔ لیکن پھر دنیا کے ظالمین نے ایک ایسا کھیل چارپایا کہ زمین چھین لی گئی، گھروں کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا، یتیم ہونے والے بچوں کے آنسوں کو تاریخ نے بلانے کی کوشش کی، اور اس سارے ظلم کو ایک پرکشش نام دیا گیا: اسرائیل۔ پیارے دوستو، 1917 بالپور ڈکلیریشن، خون کی پہلی تحریر، وہ تاریخی سازش جو سب کچھ بدل دی۔ 2 نومبر 1917 برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے یہودی رہنما لارڈ روتا شوائڈ کو ایک خط لکھا گیا جس میں وعدہ کیا گیا برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک مقامی وطن کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ لیکن یہ کس کی زمین تھی؟ فلسطین پر عثمانی خلافت کا حاکم تھا، آبادی کا 92% مسلمان اور عیسائی عرب تھے، یہودی آبادی صرف 8% تھی جن میں زیادہ تر یورپ سے نہیں آئی تھی۔ یہ فیصلہ قانونی تھا، فلسطینیوں سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، بین الاقوامی قانون کے تحت مقبوضہ زمین پر ایسا فیصلہ ناجائز تھا۔ یہ نو آبادیاتی سوچ کا شاخسانہ تھا، اور یہ پہلا موقع تھا جب کسی کی سرزمین کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کسی اور کے نام کر دی گئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ کا تقسیمی پلان، ناانصافی کا سرکاری مہر، اقوام متحدہ کا فیصلہ۔ 29 نومبر 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، 56% زمین یہودیوں کی ریاست کے لیے، حالانکہ یہودی آبادی صرف 33% تھی، 44% عرب کے لیے جو کہ ان کا آبادی 67% تھی۔ کیوں یہ تقسیم ناانصافی نہیں تھی؟ آبادی کی تناسب کے برعکس زرخیز زمین یہودوں کو دی گئی، یروشلم کو بین الاقوامی علاقہ بنایا گیا۔ یہ کوئی حل نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ بند نسل کشی کا آغاز تھا۔ اور 1948 النکبہ، جب فلسطین کو نگل لیا گیا۔ 14 مئی 1948 اسرائیل کا اعلان وجود، برطانیہ نے فلسطین چھوڑا، یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کا اعلان کر دیا گیا۔ النکبہ کے اعداد و شمار: 500 سے زیادہ فلسطینی دیہات تباہ، 15,000 سے زیادہ فلسطینی شہید، 7,50,000 فلسطینی بے گھر۔ دیر یاسین کا قتل عام، 9 اپریل 1948 اسرائیلی فوج نے گاؤں پر حملہ کیا، 250 نہاتی مرد، عورتیں اور بچے شہید، لاشوں کو کنووں میں پھینک دیا گیا۔ یہ کوئی ریاست کا قیام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک منظم نسل کشی تھی۔ پھر 1967 میں 6 روز کی جنگ، مزید زمینوں پر قبضہ۔ جون 1967 کی جنگ کے نتائج میں غزہ پٹی پر قبضہ، ویسٹ بینک پر قبضہ، یروشلم پر مکمل کنٹرول، جولان کی پہاڑیاں شام سے چھین لی گئی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 242 اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں سے نکالنے کہا گیا، لیکن کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور موجودہ صورتحال ایک نہ ختم ہونے والا کرب، غزہ کے محاصرہ، 2007 سے لے کر اب تک 2 ملین لوگ دنیا کے سب سے بڑے جیل میں، بجلی، پانی، ادویات کی شدید قلت، ویسٹ بینک کی آبادکاری، 7 لاکھ سے زیادہ یہودی بستیوں میں مقیم، فلسطینیوں کی گھر بلڈوز کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، 8 دسمبر 1987 کو ایک اسرائیلی ٹرک نے فلسطینی مزدور کی گاڑی کو جان بوجھ کر کچل دیا، جس سے 4 شہید ہوئے۔ یہ وہ جانکاری تھی جس نے عوامی بغاوت کو جنم دیا۔ پتھر بن گئے ہتھیار، نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور ٹینکوں کا مقابلہ کیا۔ شہادت کی لڑائی، 6 سال تک چلنے والی اس تحریر میں 1300 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے، اور
اور پھر اس کے بعد 28 دسمبر 2000 کو اسرائیلی وزیر اعظم اریل شیرون نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر بے حرمتی کی۔ فلسطینیوں کا غصہ پھر پھوٹ پڑا اور نتائج میں 3000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 1000 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک۔ یہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی، یہ ایک قوم کا اپنے وجود کے لیے جدوجہد تھی۔ حماس کی جوابی کارروائی کا جنم 1987 میں شیخ احمد یاسین نے اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت کا اعلان کیا۔ مقصد فلسطین کی آزادی اور مظلوموں کی آواز بنانا۔ حماس کا چارٹر اسرائیل کو ناجائز ریاست ماننا۔ مسجد اقصی کی آزادی اولین ترجیح، فلسطینی پناہ گزینوں کا حق واپسی۔ 1994 میں پہلی خودکشی کارروائی اسرائیل پوجوں کے خلاف۔ 2006 میں فلسطینی انتخابات میں کامیابی، 76 سیٹیں جیتی، اور 2023 میں طوفان الاقصی کی کارروائی اسرائیل کو تاریخی جھٹکا۔ جب قانون، عدالت اور دنیا آپ کا ساتھ نہ دے تو مزاحمت ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے۔ حال میں رد عمل کیا تھی، خاموشی تھی یا حمایت تھی؟ امریکہ کا دوہرے معیار، سالانہ $3.8 بلین پوجی امداد، جنگی جہاز F-35 میزائل ڈیفنس سسٹم، آئر ڈروم، اسرائیلی فوج کی تربیت، اقوام متحدہ میں ویٹو کا کھیل۔ 1948 سے اب تک 43 بار امریکہ نے اسرائیل کے خلاف قرارداد کو ویٹو کیا ہے۔ مثال کے طور پر 2023 میں غزہ کی جنگ بندی کی قرارداد کو روکا دیا۔ امریکہ اسرائیل کا بچہ پیدا کرتا ہے، پالتا ہے اور پھر اسے دنیا پر مسلط کرتا ہے۔ مسلم ممالک کی خاموشی، معاہدے جنہوں نے دکھایا کمزوری۔ 2020 میں ابراہیم معاہدہ، متحدہ عرب امارات بحرین۔ 2023 سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بات چیت۔ کیوں؟ امریکی دباؤ تھی یا معاشی مفاد تھی؟ فلسطین کو پرانا مسئلہ قرار دیا۔ جب حکمران اپنی کرنسی کو اپنی امت پر ترجیح دے تو پھر قوم کیسے بچے گی؟ فلسطین صرف ایک خطہ نہیں، یہ ہماری انسانیت کا امتحان ہے۔ اگر آپ خاموش رہے تو کل آپ کی باری ہوگی۔ اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی تو ظلم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فلسطین کی مالی امداد کیجیے، سوشل میڈیا پر آواز بلند کرے اور اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیے۔ ظلم کے خلاف خاموشی ظالم کے ساتھ دینے کے برابر ہے۔ جی تو دوستو، آج کا ویڈیو اتنی تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ایسے معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر مل سکے۔ فلو اللہ مسفرم، دا خدا فامان۔